من حفر بغیر بیرا فقد وقع، جو کسی دوسرے کے لیے نقصان سوچتا ہے خود اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث پاک کا پس منظر یہ ہے کہ ابو جہل بدبخت لعنتی نے مکہ مکرمہ کے کافر شرارتی لڑکوں کو اس بات پر اکسایا، تیار کیا کہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح نماز تہجد یا نماز فجر خانہ کعبہ کے میں پڑھتے ہیں۔ صبح سناٹا ہوتا ہے، رش بھی نہیں ہوتا، تنہا تنہا بندہ ہوتا ہے، تو تم ایسا کرو کہ راستے میں ایک گڑھا کھودو۔ کچی زمین تھی ریگستانی، گڑھا انسان کے قد کے برابر ہو، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا، اس کے اوپر مٹی کو جھاڑی مارا ٹینے ڈال دو۔ جب نبی علیہ السلام کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلے کہ گر جائیں گے، ٹینے کے ٹوٹنے کی آواز آئے گی، تم سارے پہنچ کر اوپر سے مارنے شروع کر دینا، جو چیز تمہارے ہاتھ میں مارو، حتیٰ کہ جب وہ بالکل ختم ہو جائے تو مٹی ڈال کر راستہ برابر کر دو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام جب مر جائیں گے نعوذ باللہ تو حج کے بعد دب جائے گی۔ لڑکوں نے کہا جی بہت اچھا، سارا آپ نے جو کہا ہے صحیح کریں گے ہم۔ پر ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ دیکھو نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، وہ جھوٹا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں ظالم ہے۔ اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے میرا بھی نام لے لے کہ میں عمر بن حشام ہوں، اس کا نام عمر بن حشام تھا، ابو جہل کو نبی علیہ السلام نام رکھا تھا، تو تب بھی تم نے اس کو نہیں چھوڑنا، مرتے ہی رہنا چھوڑنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس رات نبی علیہ السلام کی آنکھیں نہیں کھلی، گھر میں نماز پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، فجر کی گھر میں پڑھ لی، انسان کسی وجہ سے نہیں جا سکے۔ صبح جب روشنی پھیلی خوب، پورے مکہ کی گلی محلوں میں کوچوں میں گھروں میں ایک شور تھا۔ یہ کیا ہوا؟ رات تو گڑھا کھودا گیا تھا نبی علیہ السلام کے لیے، تو مکہ کا چودھری وڈیرا سردار عمر بن حشام گر گیا۔ لڑکوں نے اتنا مارا روڈوں سے، پتھروں سے، جوتوں سے، جو چیز ہاتھوں میں آئی، اور وہ قسم کھاتا رہا کہ میں تمہارا سردار عمر بن حشام ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ لڑکوں نے اور مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اس زخموں کی تاب ہی نہ لا سکا، اور زیادہ زخمی ہو گیا۔ نبی علیہ السلام تک بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، من حفر بغیر بیر فقد وقع، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گر جاتا ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ الفاظ سنہری زعفران، سونے چاندی کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت بہت زیادہ ہے۔ ہر بندہ دوسرے کو مٹانا چاہتا ہے، دوسرے کو گرانا چاہتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ کبھی بھی کسی کا برا نہیں سوچنا۔ اگر اس کو اچھا مل گیا اس کا مقدر ہے، مجھے کم مل گیا کوئی بات نہیں، میرے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا مکان بڑا ہے اس کا اپنے نصیب ہے، میری جھونپڑی ہے کوئی بات نہیں، میرا اپنے نصیب ہے، پھر کیا ہوا؟ اس کے سارے بچوں کی شادی ہوگی کوئی بات نہیں، اس کے نصیب ہے، میرا نصیب یہی ہے۔ ہر بندہ اپنے نصیب کے مطابق پاتا ہے جو بھی اس کو ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے ٹریکٹر لیا اپنی کھیتی باڑی کے لیے، تو پڑوسی کو حسد ہو گیا کہ ہم موٹر سائیکل نہیں لے سکتے، اس نے ٹریکٹر لے لیا۔ وہ بھائی اس کے مقدر، اس کے نصیب ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دے، لیکن اس کو حسد ہو گیا۔ اس نے اپنے پڑوسی سے موٹر سائیکل لی عارضی طور پر مانگ کر، اور بڑی جو بوتل ہے اس میں پٹرول لے کر آیا، اور پٹرول چھڑکا اس کے ٹریکٹر پر، اپنے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اس پر پٹرول چھڑکا، 2-4 قطرے بائی چانس اس پر بھی اس کی موٹر سائیکل پر گر گئے۔ اس کے بعد ماچی کی تیلی کھینچی اور اس کو پھینکنے لگا کہ ماچی کی تیلی نیچے گری، خود بھی جل کر کوئلہ بن گئی، اس کی موٹر سائیکل بھی گر گئی، اور ٹریکٹر اس کا بچ گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے نقصان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ دوسروں کو بچا دیتے ہیں، خود بندہ اس میں گر جاتا ہے۔ پڑوسی میں شادی ہے، ساری بچوں کی شادی ہوگی، بچوں کی شادی ہوگی۔ اب اس نے سوچا کہ اتنی بڑی بارات ہے کہ اپنی چھت پر گیا، کوڑا کرکٹ مٹی جھکی ہوئی تھی اس کو بڑے ٹوکر میں ڈالا اور چھت سے ان کے اوپر گرانے کی کوشش کی، تو وہ جنگلہ تھوڑا سا کمزور تھا، یا اللہ نے وقتی طور پر کمزور کیا، خود ہی نیچے گر گیا۔ ان کی گٹا مٹی تو گئی لیکن اس کا بیڑا غرق ہو گیا، مڑکا ٹوٹا سر کا اور منہ کے بل ختم ہو گیا۔ تو بھائی حضور علیہ السلام یہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے،
رحمت للعالمین، جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی، درندوں کے نبی، پرندوں کے نبی، مچھلیوں کے نبی، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہے اس نے کبھی بھی منہ کی نہیں کھائی ہے، کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوا ہے۔ تو معاشرے میں بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ حسد، جلس اور جلن اور دوسروں کو مٹانے اور دوسروں کو گرانے اور دوسروں کو ذلیل کرنا، اس کو ہم بالکل ختم کر دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے استاد جی ہیں، وہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ میں فیصل آباد کے یہاں بھی آئے تھے بیان کرنے کے لال داڑھی والے جامعۃ المنظور اسلامیہ کے شیخ الحدیث سے مولانا فضیلہ صاحب کہتے میں کس کام میں فیصل آباد گیا تو ریل گاڑی میں ایک بندہ عجیب سی پھول بک رہا ہے، دیوانہ مجنون سا، دماغ اس کا خراب، لیکن ایسا پاگل میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ لکڑیوں کو چکی کاٹے، ریل گاڑی کے لوہے کو چکی کاٹے اور ہر ایک کو مارے۔ تو میں نے پوچھا یار کہ شاید کسی کو پتہ ہو اس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی یہ بڑا مشہور ہے فیصل آباد کے اندر، یہ پولیس کا بڑا عہدیدار تھا اور اس کا ایک بھائی تھا چھوٹا، اس نے بھائی سے کہا کہ آپ اپنی زمین مجھے دے دیں، منہ مانگی قیمت لے لیں۔ بھائی نے کہا میرا یہ سہارا ہے، میرے باپ نے میرے سے یہ دیے، میں آپ کو نہیں دے سکتا، میرے اپنے معاملات ہیں، میرے بچے ہیں، ایک ہی میرا بیٹا، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا دینی پڑی، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، مہربانی۔ دونوں بہن کی لڑائی لگی، کوئی قتل ہو گیا۔ اس پولیس افسر نے وہ قتل اپنے بھتیجے پہ ڈال دیا، چھوٹے بھائی کے بیٹے پہ ڈال دیا، اور گواہ شواہ سارے پیش کر کے اپنی جان پہچان استعمال کر کے چند ہی دنوں میں اپنے بھتیجے کو پھانسی کے بندے پہ چڑھا دیا۔ اب اس کے بعد جو ہی اس کا جنازہ ہوا اور اس کو دفنا دیا گیا، دوسرے دن خوشی میں اس کا بیٹا، اسی پولیس افسر کا بیٹا، ہونڈا 125 پر بڑی مٹک کر چل رہا تھا، آگے سے ٹرین آئی، پھاٹک تو بند تھا، لیکن خدائی قدرت جس کو اللہ عذاب دینا چاہے ایسی موٹر سائیکل تیز چلے کہ وہ ریل گاڑی کے نیچے آ گیا، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، دونوں قبروں کی قبر ساتھ ہے۔ اس کی ماں کا دل ٹیک ہو گیا، ماں کے اسپتال میں، باپ کی دیوانہ پاگل ہو گیا، نہ زمین ان کے رہی نہ زمین ان کے رہی۔ تو دوسروں کا نقصان تو سوچا لیکن ہوا کیا؟ صدر میرے بھائی رہتے ہیں، ہمارے سارے خاندان صدر الحمدللہ 40-45 سال سے۔ وہاں بڑے بھائی کو ہمارے مالیدار تھے، بڑے بھائی کو ملکی کے دورے پڑ گئے بچپن سے۔ اگر چھوٹے بھائی علاج معالجہ کر کے اس کا 15-20 ہزار خرچ کرتے علاج ہو سکتا تھا، لیکن چھوٹے افسر تھے، ان چھوٹوں نے اس لیے علاج نہیں کروایا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا، اس کی شادی ہوگی، بچے ہوگی، اب دیکھیں سارا مکان یہ لے لے گا۔ ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، چھوٹے بھائی کو دورے پڑے، کبھی مسجد میں گرا پڑا، منہ سے جھاگ آ رہی ہے، کبھی گلی میں گرا پڑا، تو وہ اس کو سوئی گیس کے پائپوں سے مارتے، پانی کے پائپوں سے مارتے، بھتیجے بھی مارتے، مسجد میں آتے پھر اس کو پٹائی کرتے تاکہ جلدی مر جائے اور زمین ہمارے نام ہو۔ خدا شاہ نے ایک دن اس کو سریے سے مارا، میرے سامنے کی بات ہے کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب اس کی ان کسی نے علاج ہی نہیں کروایا تو ٹانگ جتنے منڈی تھے وہیں پکی پکی مڑ گئی۔ باہر گلی میں اس کے لیے لوگوں نے ٹینٹ لگایا، چھوٹی سی ٹوٹی چارپائی دی اس کو دے دی، اس میں وہ رہتا رہا۔ تو لوگ اگر کسی نے دوپہر کا کھانا، کسی نے شام کا، کسی نے صبح ناشتہ، کوئی آ کر پیسے مجھ سے دے دیتا۔ جو چھوٹا بھائی مارتا تھا اللہ کی قدرت اس کے گردے میں درد ہو گیا، سیمنٹ لے کے چلے گئے، انہوں نے کہا جی اس کے تو دونوں گردے فیل ہو گئے، واش ہونے لگے، ٹھیک 6-7 دن کے بعد وہ مر گیا۔ جو بڑے بھائی کو مار رہا تھا خود ہی اہل محلہ، میرے سامنے کی بات ہے، میری گھر والی جنازے پر گئی، اہل محلہ جو ہے نا اس بڑے بھائی کی لاش کو لے کر چھوٹے کے بعد ٹینٹ میں لے کر خیمے میں کہ بھائی تھوڑا بھائی ہے گا تو اسے معاف کر دیو۔ اس نے کہا نہیں اس کو جانے دو، میں اللہ سے شکایت کروں گا، میرے اللہ سے میرے ٹانگ توڑی ہے، اس کو جانے دو، میں نہیں معاف کروں گا۔ سارے محلہ گواہ پر اس کو معاف نہیں کیا، اسی طرح اس کو دفنا دیا۔ اب اس کی جو بھابھی تھی کچھ دنوں بعد اس کے گردے پھیلے، وہ بھی مر گئی۔ اب اس کے بچے معذور مجبور ہیں، بڑا بھائی بھی کچھ دنوں کے بعد مر گیا، لیکن مکان آج تک کسی کو نہیں ملا۔ بھائی ہو، کزن ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو برا نہ سوچے۔ ہمارا کوئی برا سوچے گا
تو میری بات غور سے سننا. لکھنے والا تو لکھ لیا اپنے پاس, سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے. میرا اب تو کوئی برا سوچے گا میرا اللہ بوڑھا نہیں ہوا, میرا اللہ بوڑھا نہیں ہوا, میرا اللہ غریب نہیں ہوا, میرا اللہ سویا نہیں ہے, میرے اللہ کو اونگ نہیں آئی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, میرا اللہ غائب نہیں ہوا, میرا اللہ چھپا نہیں, میرے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. وہ اللہ اپنی قدرت کا جب مظاہرہ کرے گا اللہ کی قسم ان کی چیخیں نکل جائیں گی. لیکن ہمارا جو ارادہ ہے وہ کسی کے معاملے میں خراب نہیں ہونا چاہیے. ساتوں نسلیں برباد ہو جائیں گی, آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی. انسانیت انس سے انس, عربی کی گرامر ہے انس کے معنی پیار محبت. ہر انسان دوسرے انسان سے پیار کرے محبت کرے, اس کا نقصان نہ سوچے. نقصان سوچتے ہیں یہ درندگی ہے, اور درندے جنگل میں رہتے ہیں, شہروں میں درندے نہیں رہتے. ہمارے معاشرے میں آج کیا ہو گیا, کہتے ہیں انسانیت کا لباس تو ہے لیکن اس لباس میں انسانیت نہیں ہے. انسان تو بڑے ملیں گے لیکن انسانیت نہیں ہے. انسانیت تو دوسروں کا فکر کرتی ہے, دوسروں کو عزت دیتے, دوسروں کو ذلیل نہیں کرتی. اس وجہ سے رمضان ختم ہونے کے قریب ہے, ہم اللہ پاک سے مانگ لیں کسی کا نقصان نہ سوچیں. ہمیں وہی ملے گا جو مقدر میں ہے, جو قسمت میں ہے. کسی کی روٹی روزی پر ہم نظر نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور حقیقی ایک نمبر کا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے.